پوائنٹ آف ویو سے قرآن نظریات سے آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہوں گا۔ احباب سے گزارش ہوگی کہ ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جب بھی کسی درس قرآن کا حصہ ہے تو کوشش کریں کہ دین کی باتوں کو سننے کے ساتھ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، اور جب یاد ہو جائیں تو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 149 سے۔ اے ہمارے رب تو بھیج دے فیہم، اس امت کے اندر، رسولا، ایک رسول کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رب کا حکم آیا کہ وادی غیر ذی زرع کے اندر آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑیے۔ جب آپ نے اپنے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، قرآن نے دونوں کو بیان کر دیا۔ 12 ہے، سورہ ہود ہے۔ جب فرشتے قوم لوط کی طرف آئے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر آ کر حکم دیا کہ اللہ رب العزت کو اپنا خلیل بنا لیا، اور وہاں پر بیان کیا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم یعقوب کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو بسا اوقات ہوتا ہے بچے بچپن میں بھی فوت ہو جاتے ہیں، تو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی، لیکن خوشخبری کا انداز دیکھیے اور قرآن کا انداز دیکھیے۔ فرمایا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ہم جو ہے وہ اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی آپ کو خوشخبری سناتے ہیں۔ مطلب بیٹا وہ عطا کریں گے کہ جو جوان بھی ہوگا، شادی بھی ہوگی، آگے پھر ان کا بھی بیٹا ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ سورہ ہود میں ہوا، اور سورہ الصافات کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور سورہ ابراہیم کے اندر بھی وادی غیر ذی زرع کا جہاں پر تذکرہ ہوا وہاں پر حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور دوسرے کا نام اسماعیل، اور اصل وطن کون سا ہے؟ وہ فلسطین ہے۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم موجود ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ بیٹے کو اور بیوی کو وادی غیر ذی زرع مکہ کے اندر چھوڑا ہے، وہاں پر چھوڑ دیا گیا۔ اب ایک بیٹا ادھر اصل وطن کے اندر موجود ہے اور دوسرا بیٹا مکہ کے اندر موجود ہے۔ اب پھر چند برس گزرتے ہیں تو رب کی طرف سے حکم آتا ہے، اب میرے گھر کی تعمیر کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے بیٹے اسماعیل بھی کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب دستور یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے مزدوری تو کی اپنے خدا کے لیے، تو رب کی طرف سے بھی حکم ہوا کہ ابراہیم تو نے ہمارے گھر کو بنایا ہے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، ہم آپ کے خدا ہیں، جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کریں گے۔ ادھر سے حضرت ابراہیم نے دیکھیے رب سے کیا مانگا، عرض کرتے ہیں الہی میں تجھ سے دنیا کا مال و دولت نہیں مانگتا، میں تجھ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں محض تجھ سے آمنہ کا لال مانگتا۔ اب حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اور جو آمین کہنے والے ہیں وہ بیٹے ہیں اسماعیل ہیں، اور وہ ذبیح اللہ ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، مانگا رب سے جا رہا ہے، مانگنے والے خلیل ہیں، دعا پر آمین کہنے والے اسماعیل ہیں، اور دعا میں جس کو مانگا جا رہا ہے قرآن نے اس کو بیان کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، الہی تجھ سے دنیا کا مال نہیں مانگتا، میں تو محض تجھ سے آمنہ کا لال مانگتا۔ اب ذرا اس آیت کی طرف، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب تو بھیج دے اس کی اولاد کے اندر ایک رسول کو۔ کتنے رسولوں کو؟ ایک رسول کو۔ حضرت اسحاق کہاں پر آباد ہوئے؟
فلسطین کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر 18,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ فلسطین کے اندر 18,000 انبیاء کرام، اور ادھر مکہ کے اندر جب رب سے مانگا جا رہا ہے تو کتنے مانگے؟ ایک مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک رسول۔ آپ تو دیہاتوں کے رہنے والے بھی یہاں پر ہوں گے، دیہاتوں میں اصول یہ ہوتا ہے اگر کسی چودھری کے ہاں جائے رہے اور آپ کو اپائنٹمنٹ لی، آپ نے بڑے مشکل سے وقت لیا ملاقات کا، اور آپ ملاقات کے لیے وہاں پر گئے، اگر آپ جا کے چودھری صاحب سے یہ مانگیں کہ مجھے 50 روپے کی ضرورت ہے تو چودھری صاحب بھی کہیں گے کہ آپ نے میری تو توہین کر دی، آپ آئے ہو ذرا میرے سٹیٹس کا بھی تو خیال رکھو، ہمارا بھی کوئی سٹیٹس ہے، ہماری بھی کوئی شان ہے۔ تو جب مانگا جاتا ہے تو سٹیٹس کے مطابق مانگا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم رب سے مانگ رہے ہیں تو ایک ہی رسول مانگا، زیادہ کیوں نہیں مانگا؟ کیا رب قادر نہیں ہے؟ تو جو رب ادھر 18,000 بھیجنے پر قادر ہے وہ ادھر 18 لاکھ بھیجنے پر بھی قادر ہے، لیکن مانگنے والے نے ایک مانگا۔ اب ذرا قرآن کے اسرار کی طرف آئیے، قرآن کی فصاحت کی طرف آئیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، رسولا کے اوپر دو زبریں ہیں، جو عربی شغف رکھنے والے ہیں عربی لغت کے اندر وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو دو زبریں ہیں ان کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی کی شان بیان کرنے کے لیے، گویا کہ اب معنی یوں ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارگاہ میں عرض کی کہ الہی میں تجھ سے اسحاق کی طرح 18,000 نہیں مانگتا، لیکن میں مانگتا تو تجھ سے ایک ہوں، لیکن ایک مانگتا ہوں جو تمام پر شانوں والا ہو، جو عظمتوں والا ہو، جس کی شانیں زیادہ ہو، جس کی عظمتیں زیادہ ہو، اور جو سب کا سردار ہو وہ ایک، لیکن ان سب کے اوپر سرداری قائم کرنے والا ہو۔ میں تجھ سے مانگتا ایک ہوں، اور وہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمام کا سردار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم ان کا لقب خلیل اللہ ہے، اور جن کو مانگا گیا دعا میں وہ حبیب اللہ ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو چند ایک آپ کو فرق نہ بتا دوں کہ خلیل اللہ کس کو کہتے ہیں اور حبیب اللہ کس کو کہتے ہیں۔ خلیل اللہ کون ہے اور حبیب اللہ کون ہے؟ قرآن کی روشنی کے اندر ہم ذرا پڑھتے ہیں قرآن کو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا تو رب تو وہ ہے جس نے ابراہیم کو آسمانوں کی بھی نشانیاں دکھائی، زمین کی بھی نشانیاں دکھائی۔ تو جس کو رب کائنات آسمانوں کی اور زمین کی نشانیاں دکھائے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، جسے رب اپنا آپ دکھائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ تو ایک خلیل اللہ ہے اور دوسرے حبیب اللہ ہے۔ اب ذرا اسی پیرائے کے اندر اس آیت کو نہیں بھولنا، آپ نے وہ دو زبروں کو نہیں بھولنا۔ وہ دو زبریں تنوین شان ہے اور وہ عظمت بیان کرنے کے لیے کہ خلیل اللہ مانگ رہے ہیں، کوئی عام چیز نہیں مانگ رہے، وہ بھی حبیب اللہ مانگ رہے ہیں۔ تو رب جس کو نشانیاں دکھائے، نشانیاں کس طرح دکھائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، نظر نیچے جھکاتے ہیں تو تحت الثری کو دیکھ لیتے ہیں، نظر اٹھاتے ہیں تو عرش خدا کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ ہماری نظر تو اس چھت سے اوپر نہیں جاتی، اور بدلی سے آ جائے تو ہماری نگاہ تو اس سے اوپر نہیں جاتی۔ تو ہماری تو عجز یہ ہے کہ ہماری نگاہ اس چھت سے اوپر نہیں جاتی، تو کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ جو نیچے کو نظر کرے تو تحت الثری کو دیکھ لے، جو اٹھائے تو عرش خدا کو دیکھ لے؟ تو صاحبہ جس کی نظر کا یہ عالم ہو کہ وہ جھکائے تو تحت الثری کو دیکھ لے، اٹھائے تو عرش خدا کو دیکھ لے، اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جس کے قدم عرش خدا پر جائیں اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ ایک خلیل اللہ ہے اور دوسرے حبیب اللہ ہیں۔ اور پھر قرآن کی طرف آئیے، قرآن میں دیکھیے قرآن نے خلیل اللہ کا تعارف کروایا، تاللہ لأکیدن اصنامکم۔ قرآن کہتا ہے کہ خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جو خدا کی قسم اٹھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ بتوں کے بارے میں برا سوچا تو اس وقت کیا فرمایا؟ تاللہ لأکیدن، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کو برا کہنے والا ہوں، میں تمہارے خدا کو کبھی جو ہے وہ اچھا نہیں کروں گا۔ تو جو خدا کی قسم اٹھائے اسے تو خلیل اللہ کہتے ہیں،
اور خدا خود قرآن میں جس کی قسمیں اٹھائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا نعم رکا سونیا تیری ساری زندگی کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا تیری زندگی کی قسم، اس علاقے کی بھی قسم جس علاقے کے اندر تیرے قدمین شریف ہیں۔ تو خدا جس کی قسمیں اٹھائے اسے جو ہے وہ حبیب اللہ کہتے ہیں، اور جو خود خدا کی قسمیں اٹھائے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک دو اور نہ فرق بیان کر دو، یہاں پر خلیل اللہ کسے کہتے ہیں اور حبیب اللہ کسے کہتے ہیں؟ خلیل اللہ کہتے ہیں جو تمنائے وصل کرے، جو چاہے کہ میری رب کائنات سے ملاقات ہو، جو تمنائے وصل کرے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اور جو سویا ہو پھر اٹھایا جائے، پھر انبیاء کا امام بنایا جائے، پھر عرش پر لے جایا جائے، پھر پردوں کو ہٹایا جائے، پھر دیدار الہی کروایا جائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ تو جسے دیدار الہی کروایا جائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ وہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا لقد رأى ربه مرتين کہ رب کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ ماتھے، ایک مرتبہ چہرے کی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جس کو رب دیدار کروائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں، اور جو تمنائے وصل کرے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر مزید توجہ چاہوں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پیدا ہوئے تو بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا لقب پانے والے، قرآن کہتا ہے سورہ ابراہیم ہے اذ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا۔ تو حضرت ابراہیم آئے تو بیٹوں کو قربانیاں دینا پڑی، حضرت موسیٰ آئے تو بیٹوں کو قربانیاں دینا پڑی۔ تو جو دنیا میں آئے 90,000 بیٹوں کو قربان ہونا پڑے تو اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جو دنیا میں آئے رب ہر طرف بچے تقسیم کرے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ تو صاحبوں اس شانوں والے نبی کو مانگا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور یہاں پر رسول جو تنمین ہے وہ شان کے لیے ہے، وہ عظمت کے لیے ہے، وہ رفعت کے لیے ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی بھیجا، اور وہ نبی کون سا بھیجا؟ وہ نبی عام نہیں بھیجا، وہ میرے اور آپ کے سردار امام الانبیاء حضور علیہ السلام کو بھیجا، آپ کو مبعوث فرمایا۔ اب ذرا مزید بات توجہ طلب ہے، حضور علیہ السلام کا جو خاندان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک، یہ جو آبا ہیں حضور کے، اس کے بارے میں کہ یہ کتنی پشتیں بنتی ہیں 2 اقوال ہیں، یا تو یہ 52 پشتیں ہیں یا 62 پشتیں ہیں کہ اتنے آبا ہیں اندر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے آبا ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ 52 ہیں یا 62 ہیں۔ اب توجہ کی، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے نور کو پاک پشتوں سے منتقل فرمایا، میرا نور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا۔ تو ہر پشت کون سی ہوئی؟ پاکیزہ پشت ہوئی۔ تو جو رب اتنی پاکیزہ پشتوں کے اندر اپنے نبی اسماعیل کے بعد کسی کو نبی بنانا پسند نہیں کرتا، وہ حضور کے بعد قادیان کے کسی قادیانی کو کس طرح نبی بنا سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس عظمت اور شان کو پورا کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بیچا ایک شانوں والا بھیجا، ایسی شانوں والا بھیجا کہ قیامت تک اس سے زیادہ شانوں والا آ نہیں سکتا۔ تو اس شان والے نبی کو بھیجا، اور پھر اللہ رب العزت نے جب مانگنے کے اوپر بہترین چیز دی جاتی ہے، جب اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو پھر اپنے حبیب کو ایک چیز بھی دے کر بھیجی کہ جو امت کے لیے تحفہ قرار ہو، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ ہدایت کا نور ہے، یہ منبع نور ہے، یہ قرآن ہے۔
قرآن کہتا ہے سورۃ الشعراء اٹھائیے، قرآن نے اپنی ذات کے بارے میں جو ہے وہ خود بتلایا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، مجھے کہاں پر بھیجا گیا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ کس نے نازل کیا؟ عالمین کے رب نے خود نازل کیا؟ فرمایا نہیں، نازل بہ روح الامین، ہم نے فرشتوں کے سردار جبریل کے وساطت سے اس قرآن کو نازل کیا۔ کہاں پر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا؟ کون سی جگہ پر نازل کیا؟ سورہ احزاب میں فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ اس امانت کو قبول نہ کر سکتے۔ تو پھر اتنی جو ہے وہ بہترین چیز کو کہاں پر کس چیز نے قبول کیا؟ قرآن کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آیات عالمین کے رب کی طرف سے لانے والے جبریل ہیں، اور جہاں پر نازل کیا گیا فرمایا ہم نے اس کو اپنے حبیب کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا، اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ کے حبیب اس قرآن کے ذریعے تمہیں جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے ڈر بھی سنائیں، آخرت کی نعمتوں کی خوشخبریاں بھی تمہیں سنائیں۔ تو ہم نے اس مقصد کے لیے اس کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو کتاب دی وہ اعلیٰ ترین کتاب عطا، آسمانی کتب کے اندر جو بہترین جو 4 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، 2 کتابوں کو کتاب مبین کہا جاتا ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر کبھی چکر لگا، اتفاق ہوا تو آپ سے میں دوبارہ پوچھوں گا ٹوٹل کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات اور قرآن مجید یہ 2 کتابیں کتاب مبین کہلاتی ہیں۔ کتاب مبین وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر حقوق اللہ بھی موجود ہوں، حقوق العباد بھی موجود ہوں، جس کے اندر دستور حیات بھی موجود ہے، جس کے اندر زندگی کے اصول موجود ہوں، آپ کو محتاجی نہ ہو۔ آج دنیا کے مذاہب کو اٹھا کر دیکھیے، ہم نے جو ہے وہ چیدہ مذاہب کو پڑھنے کی کوشش کی، دیکھنے کی، کمپیریٹیو اسٹڈی کے حوالے سے کہ اس کو جانچیں پرکھیں کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان اگر اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ آئیں تو ان کو عروج سے کوئی قوم، کوئی قوت، کوئی طاقت جو ہے وہ ان کو عروج سے نہیں روک سکتی۔ اس کی واحد وجہ جو ہے وہ دستور حیات کا ہونا ہے۔ آج ہندوازم ان کے پاس مہابھارت ہے، ویدیں ہیں، گیتا ہے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں، لیکن ان کے پاس دستور حیات موجود نہیں ہے کہ جو ان کو اصول زندگی بتلاتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی کا نظریہ جو ہے، ہندوؤں کا نظریہ جو ہے، وہ آپ کو کوئی بات کہیں سے پکڑی ہوئی دکھائی دے گی، کوئی بات کہیں سے پکڑی ہوئی دکھائی دے گی۔ آپ نے گاندھی گیری کا لفظ سنا ہوگا۔ گاندھی گیری کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر تمہارے کوئی دائیں طرف تھپڑ مار دے تو تم بایاں جو رخسار ہے وہ آگے بڑھو، یہ گاندھی گیری کہتا ہے۔ تو یہ گاندھی گیری کوئی یہ ہندوؤں کی چیز نہیں ہے، اصل میں یہ تو اصول انہوں نے کلک کیا، انہوں نے یہ تو پک کیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے۔ اصل یہ اصول تو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بڑی نرم دل تھی، ان کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی دائیں طرف مار دے تو بایاں رخسار آگے کر دو۔ تو وہ تو محتاج اور جو ہے لاٹھیوں کے اوپر چلنے والا مذہب ہے۔ میں قربان نہ جاؤں اپنے اسلام کے اوپر کہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن کو پڑھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، خود جو ہے وہ پڑھتے ہوئے عمل بھی پیرا ہو سکتا ہے۔ میرا مذہب جو ہے وہ کوئی عام مذہب تو نہیں ہے، میرا مذہب جو ہے اس ہندو مذہب کی طرح تو نہیں ہے کہ جہاں پر شودر جو ہے وہ مندر کے اندر قدم رکھ دے تو مندر ناپاک ہو جائے، وہ تھالی سے کھا لے تو وہ تھالی ناپاک ہو جائے، جس کنویں سے پانی پی لے وہ کنواں ناپاک ہو جائے۔ میرا مذہب ایسا تو نہیں ہے، بلکہ میرا مذہب تو یہ ہے کہ اگر خاتم پہلے آ گیا نماز کے لیے تو وہ پہلے صف میں کھڑا ہوگا، اور آقا بعد میں آئے تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ میرا مذہب جو ہے وہ اس تفریقات کو ختم کر دیتا ہے۔ میرا مذہب تو وہ ہے کہ جس نے بتلایا کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی تفریقات نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ مساوات ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی وہ بہترین کتاب عطا فرمائی۔ یہ کتاب جو ہے یہ عزت عطا کرنے والی کتاب ہے۔ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ مدینے کے اطراف سے
ایک یہودی تاجر شام جو اس وقت عالم منڈی کا وہاں پر پہنچتا ہے سامان تجارت کے لیے، سامان تجارت وہاں سے خریدا تو واپسی پہ اس نے دیکھا کہ ایک غلام کھڑا ہے جو بڑا لاغر ہے اور دکھنے میں کافی بد شکل ہے۔ تو اس یہودی نے سوچا کہ چلیں، دیکھا کہ وہ غلام بڑی کم قیمت کے اندر اس کا مالک جو ہے اسے فروخت کر رہا ہے، تو یہودی نے سوچا کہ چلیں بڑی کم قیمت کے اوپر ہے، خرید لیتا ہوں، ایک تو سامان کے اندر مدد ہو جائے گی کہ اٹھا لے گا، کچھ نہ کچھ تو اٹھائے گا، اور دوسرا مدینہ میں جا کر اس کو فروخت کر دوں گا تو کچھ نہ کچھ نفع دے ہی دے گا۔ تو وہاں سے اس غلام کو خریدتا ہے اور مدینہ کے اندر آ کے اپنے سامان کو رکھتا ہے، تو اس کا سامان 3 دن کے اندر سارا فروخت ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو تجارت کر رہے ہوں گے کہ تاجر جب بہت دنوں کی اس نے محنت کی ہو تو اگر تھوڑا سا سامان رہ جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جلدی سے جلدی نکلے تاکہ وہ اپنے گھر جا سکے۔ اب چونکہ مدینے کے مضافاتی علاقے میں وہ قیام پذیر تھا تو وہ غلام نہیں ملا، تو اس یہودی نے کہا کہ کتنا نکما ہے، میرا سارے کا سارا سامان بک گیا، تجھے کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے، تو ایسا کر چونکہ تجھے خریدے کوئی کیسے، تو دیکھنے میں کمزور ہے، تیری نہ شکل ہے نہ عقل ہے، بدصورت ہے، اور تجھے کون خریدے گا، تو ایسا کر تو ادھر مدینے کی دھوپ کے اندر کھڑا ہو، تپتے ہوئے ریگزار کے اوپر کھڑا کر دیا تاکہ دیکھنے والا دیکھے کہ یہ لگتا تو کمزور ہے لیکن طاقت اچھی ہے اس میں، کوئی تو تجھے خریدنے کی طرف جائے۔ اب یہ جو غلام ہے اس کا نام سالم ہے، مدینے کی دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا گیا۔ اب لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پسینے سے شرابور ہے، نہ عقل ہے نہ شکل ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، اور مدینے کی وہ گرمی کی شدت اور حدت، اور وہاں پر یہ غلام کھڑا ہے۔ کسی نے مدینہ کے اندر بڑی رحم دل خاتون رہتی تھی جس کا نام سبیتا تھا، اس کو خبر دی، تو اس نے جو ہے وہ رحم کرتے ہوئے اس یہودی سے کہا کہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ میں اس کے اوپر جو ہے کوئی نفع نہیں لینا چاہتا، میں نے اتنے میں خریدا ہے، اتنے میں بیچتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے اس غلام کو خرید لیا۔ انہی دنوں ایک تاجر مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے جن کا نام حضرت حذیفہ تھا، ابھی مسلمان نہیں ہے، تو تجارت کر کے جب سامان لے کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر تھوڑا قیام کیا استراحت کے لیے، تو کسی نے بتلایا کہ یہاں پر ایک خاتون ہے، اس نے اس طرح رحم دلی کرتے ہوئے ایک غلام کو خرید لیا۔ تو کہا کہ موقع اچھا ہے، اتنے بہترین رشتے کہاں پر ملتے ہیں، تو پیغام نکاح بھیج دیا۔ جب پیغام نکاح بھیجا تو حضرت حذیفہ کا نکاح حضرت سبیتا سے ہو گیا۔ اب جب چند دن وہاں پر قیام کیا تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اب تو میں نے اپنے وطن جانا ہے، مکہ جانا ہے، تو بیوی بھی پھر ساتھ ہوئی۔ جب بیوی ساتھ ہے تو پھر غلام کی کیا مزہ ہے، غلام بھی ساتھ ہی ہے۔ جب مکہ پہنچتے ہیں اب حضرت حذیفہ کے ایک بڑے جگری دوست تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جگری دوست تھے۔ جب تجارت کے لیے نکلے تھے تو حضرت عثمان مسلمان نہیں تھے، جب واپس آئے تو جب دوست کو ملتا ہے تو ایک جنون جذبے کے ساتھ ملتا ہے جب بغل گیر ہوتا ہے۔ تو جب حذیفہ آئے ملنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب مصافحہ کیا بغل ہوئے تو گرم جوشی نظر نہیں آئی، تو سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، تو پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے، اتنے دنوں کے بعد آیا اور گرم جوشی نظر نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تو دوست تو ہے تو میرا، لیکن اب میں نے جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ تجھ سے دوستی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کہا مجھے بھی تو لے چل اس کے پاس جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت حذیفہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اور جب شوہر مسلمان ہو جائے تو پھر بیوی کی کیا مجال ہے۔ اور جب حضرت سبیتا کو خبر ہوئی میرے شوہر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت سبیتا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور جب زوجین مسلمان ہو چکے تو پھر غلام تو غلام رہا، تو غلام نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت سالم جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آنے لگے۔ چند دن گزرتے ہیں، حضور نے خواتین کو واعظ کیا، تو واعظ کے اندر حضور علیہ السلام نے غلاموں کی آزادی کے حوالے سے
جو ہے وہ واضح فرمائے۔ حضرت سبیتا گھر پہنچتی ہیں تو گھر جا کر اپنے غلام سے کہتی ہیں سالم جہاں میں نے تجھے رب کی رضا کی خاطر آزادی کا پروانہ دے دیا۔ حضرت سالم کو جب آزادی کا پروانہ ملتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اب کہاں جاؤں گا، مجھے کون رکھے گا، میں کس کے پاس جاؤں گا، میں کیا کروں گا۔ حضرت سالم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ سالم کوئی بات نہیں ہے، تو پھر بھی ہمارے پاس ہے۔ اور حضرت سالم کا پھر نام ہوا سالم مولا ابو حذیفہ۔ اور حضرت سالم نے پھر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری شروع کی، وہاں سے قرآن سیکھنا شروع کیا۔ پھر جب قرآن سیکھنا شروع کیا، پھر قرآن جب پڑھنا شروع کیا تو قرآن اتنا سونا پڑھتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی بارگاہ میں یہ شکرانہ ادا کرتے ہوئے سنا کہ رب کائنات کے حبیب یہ عرض کر رہے تھے کہ الہی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے میری امت کے اندر سالم جیسے قاری قرآن بھی پیدا کیا کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور حضرت سالم اتنا سونا قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر جب ہجرت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگائی مسجد قباء کے اندر بطور امام کی۔ اب یہ وہی مدینہ ہے، اب ذرا اس تصور کو لے کے آئیے واپس۔ اب وہاں پر حضرت سالم پہنچے ہیں مسجد قباء کے اندر، اور پیچھے کھڑے ہونے والی شخصیات عام نہیں ہیں، پیچھے ابو بکر بھی موجود ہیں، پیچھے عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، وہ اہل مکہ کے سرداران نفیس شخصیات اس غلام کے پیچھے حضرت سالم مسلح امامت کے اوپر ہیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ مدینہ کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ سالم یہ تو وہی ہے نکما نکھٹو جس کو نہ کوئی خریدتا تھا، جس کی نہ کوئی شکل تھی نہ عقل تھی، جس کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا، اور سبیتا جو ہے اس نے رحم دلی کرتے ہوئے خریدا۔ آج دیکھو قرآن نے اس سالم کو کتنی عزتیں عطا کر دی کہ قرآن نے اس کو اتنی عزتیں عطا کی کہ وہ سالم جس کو کوئی خریدتا نہیں تھا آج مکے کے سرداران اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا جب آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی خلافت کا آخر ہوا، آپ جو ہے آپ نے ان صحابہ کرام کے نام تجویز کیے کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا، تو آپ نے چند ایک صحابہ کرام کے نام دیے کہ میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لینا، منتخب کر لینا، جس کو تم منتخب کرو وہی تمہارا خلیفہ ہوگا۔ اب وہ جب نام پیش کیے، ان ناموں کو پیش کرنے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں نا آدھی دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والے، تو وہ جب نام پیش کر رہے تھے تو نام پیش کرنے سے پہلے ایک بڑی سی آہ بھری اور اس کے بعد کہا ہائے کاش آج سالم مولا ابو حذیفہ زندہ ہوتا، اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے اپنے بعد خلیفہ کے لیے صحابہ کے نام نہ دینا پڑتے، میں بغیر کسی تدبر بغیر کسی فکر کیے میں سالم مولا ابو حذیفہ کا نام دے دیا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ سالم ہوگا۔ اور پھر وجہ بھی بیان کی کہ میں کیوں اپنے بعد ایک غلام کو خلیفہ بنا کے جاتا ہوں مسلمانوں کا۔ کہا کل قیامت کے دن اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ تو نے اپنے بعد سالم کو خلیفہ کیوں بتایا، تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ الہی میں نے تیرے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات سنے تھے کہ سالم تو وہ ہے جس کا دل سارے کا سارا اللہ کے نور سے بھر چکا ہے، تو جس کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہو وہی اس لائق ہے کہ وہ مسلمانوں کی امامت اور خلافت کا مستحق ٹھہرے۔ تو یہ قرآن ہے صاحبوں کہ یہ بڑی عزتیں عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سینہ اقدس کے اوپر نازل کیا، اور پھر اس قرآن کی خوبی یہ تھی کہ جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ قرآن اسے بھی باعزت بنا دیتا ہے، یہ اسے بھی عزتوں کا تاج عطا کر دیتا ہے۔ وہ امام عاصم کوفی علیہ رحمہ قرات سبع میں سے ایک امام، آپ کے منہ سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، تو شاگرد بس اوقات پوچھا کرتے کہ حضور آپ کون سی چیز رکھتے ہیں زبان میں کہ آپ کی زبان سے آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، تو آپ بتاتے نہیں تھے۔ ایک دن جو ہے وہ ایک شاگرد ضد کرنے لگے،
تو شاگرد ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ضدی ہو جائے تو پھر پوچھ کے چھوڑتے ہیں، تو ضد کرنے لگے۔ تو امام عاصم کوفی علیہ الرحمہ آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ ایک دن جو ہے وہ میں رات کو سویا تو میرے مقدر جان اٹھے، حضور علیہ السلام آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا عاصم ذرا اپنے سونے ہونٹ تو ادھر کر جن سے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے ہونٹوں کو بوسہ دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہونٹوں کو آگے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، جس دن سے رسول اللہ نے بوسہ دے دیا اس دن کے بعد میں نے کبھی کوئی نہ خوشبو لگائی نہ منہ میں کچھ رکھا، میں جہاں پر جاتا ہوں جب بھی بولتا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں میرے منہ سے جو ہے وہ خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ تو یہ قرآن ہے، یہ عزتیں عطا کرتا ہے، تو ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج اس پرفتن دور کے اندر خرابی یہ ہوئی کہ ہم نے اپنا تعلق اس کتاب مقدس سے چھوڑ دیا، اور ہم نے جو ہے وہ محض اس عقیدے کو اپنا لیا جو سنا سنایا ہمارے پاس پہنچا، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے لگے۔ تو صاحبو ذرا اس قرآن کو پڑھ کے تو دیکھیے، یہ قرآن دیکھیے کتنا نور بانٹنے والا ہے، کتنا سکون بانٹنے والا ہے، کتنی دل کی اضطرابیوں کو ختم کرنے والا ہے، یہ قرآن کو عزتوں کے تاج پہنانے والا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ عزم مصمم کریں آج کی اس نشست کے اندر کہ ہم جو ہے وہ تلاوت قرآن بھی کریں گے، ہم نماز پنجگانہ کی ادائیگی بھی کریں گے۔ رب کائنات ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان کو سمجھنے اور آپ کی شان کو سمجھتے ہوئے آپ کے ایک ایک فرمان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، آمین و علیہ۔